الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم یظلمون۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنائے رکھا اور ان پر من و سلوہ اتارتے رہے، اور ان سے کہا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ، اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ یہ مضمون ہم سورہ بقرہ کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصلاح اور ان کے انتظام کے لیے ان کی 12 جماعتیں جو 12 دادوں کی اولادیں تھیں الگ الگ کر دی تھیں۔ گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان بیٹوں سے 12 قبیلے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنا لیے تاکہ وہ اپنی اصلاح اور انتظام جو ہے وہ اپنے طور پر کر سکیں۔ پھر ہر ایک جماعت کا ایک نقیب مقرر فرما دیا جو اس کی نگرانی اور اصلاح کا خیال رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم بنی اسرائیل کو جو کہ 12 قبیلوں سے مل کر بنی تھی، جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے قبیلے بنے تھے، ان پر اپنی خاص عنایات عطا فرمائیں، اور یہ مضمون ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جو ضرورتیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اس شان سے پورا فرمایا جو کہ اور کسی قوم کے بارے میں بیان نہیں ہوا۔ اور جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا اور وہیں سے پانی لیا کرتے تھے۔ جو علماء ہیں انہوں نے یہاں پر ایک باریک نقطہ بنایا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے معجزہ عطا فرمایا لاٹھی کا، لیکن جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کروایا۔ گویا خالی معجزے سے سارے کام جو ہے وہ دنیا میں نہیں فرمائے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا جو کہ ان کو حکم ہوا تھا، جیسے اس معاملے میں لاٹھی پتھر پر مارنے کا حکم ہوا، تو جب وہ یہ کام کیا تو پھر پانی کے چشمے جو ہے وہ جاری ہوئے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص معاملات بھی ان کے ساتھ جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائے کہ جیسے ان کو جب دھوپ ستاتی تو بادل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتے، اور ان کو خاص رزق جو کہ من و سلوہ ہے وہ عطا فرمایا، اور حکم ہوا کہ ان پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دیے ان میں سے کھاؤ۔ اور جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام کی روگردانی کی انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، جو بھی نقصان کیا اپنا ہی کیا، اور آج بھی اگر کوئی اللہ کے احکام سے منکر ہوتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔